بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے والے بیان میں بات یہ کی گئی تھی کہ حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو کیا جاتا ہے بندے کی جانب سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ حج مبرور کا ترجمہ ہوتا ہے نیکی والا حج۔ اس کے متعدد یعنی مطالب ہیں اور اسی طریقے سے مفہوم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نیکی والا ہمارا حج اس وقت ہی کہلائے گا جب کہ حلال اور جائز کمائی سے کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حلال اور جائز ہی چیز قبول کی جاتی ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، پاک و صاف ہیں اور صاف ستھری چیز ہی کو پسند قبول فرماتے ہیں۔ لا يقبل الا طیبا۔ اگر کوئی شخص حلال اور جائز کمائی سے اگر کسی مسجد میں، مدرسے میں یا کسی ضرورت مند کو اگر 1 روپیہ بھی اگر دے رہا اگر ہے، یا 1 تھیلی سیمنٹ اگر مس میں دی جا رہی ہے، یا 1 مٹھی اگر اناج دیا جا رہا ہے، اگر حلال کمائی سے اگر ہوگا تو وہ قبول ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اگر 1000 نہیں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے، حرام کمائی سے اگر کمایا گیا ہے خدا نخواستہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول تو کیا ہوتا بلکہ اور زیادہ باس پس ہو جائے گی کہ حرام طریقے سے کمایا کیوں گیا، اور اس کے بعد ایسی نیک جگہوں پر لگا کر امید کیوں کی گئی۔ اس لیے پہلی بات سمجھنا چاہیے کہ نیکی والا حج ہمارا اس وقت ہی ہوگا جب کہ حلال اور جائز کمائی سے کیا جائے گا، یعنی اس میں حلال پیسہ لگایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیکی انسان کو آخرت میں اسی صورت ملے گی جبکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ حج کیا جائے گا، ورنہ یہ ساری کی ساری تگ و دو اور بھاگ دوڑ، انسان کی محنت، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور اتنی کافی دوری پر جا کر جمرات کے پاس جا کر شیاطین کو کنکریاں مارنا، اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا، یہ ساری محنتیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں اگر خدا نخواستہ ریاکاری، شہرت، نام و نمود کے جذبات اگر اس میں شامل اگر ہو جاتے ہیں۔ جذبات کا آنا الگ چیز ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، لیکن انہی جذبات کے تحت وہ عمل کیا جائے، وہ عمل اس طریقے سے ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات یہ ذہن میں بات آئے گی کہ ہمارے دل میں جذبہ آیا تھا تو کیا اب ہمارا حج قبول نہیں ہوگا؟ یقیناً قبول ہو جائے گا۔ جذبات پر انسان کے اختیار نہیں، لیکن ان جذبات کے تحت کوئی عمل کرنا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس نیت سے کیا گیا۔ تیسری بات کہ نیکی والا حج ہمارا اس وقت کہلائے گا حج مبرور، جیسا کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ حج ایسا ہو کہ جس میں لوگوں کو خوب سلام کرنا اور کھانا کھلانا ہو۔ جب ہم حج کے لیے جائیں تو وہاں پر جن سے بھی ہماری ملاقات ہو، چاہے ہماری ان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہماری ان سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، ہماری ان سے شناسائی ہو یا نہ ہو، لیکن جب اتنی بات طے شدہ ہے کہ ہم جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہماری ہی طرح کوئی شخص ہمارا بھائی حالت احرام میں دکھ رہا ہے، یقیناً وہ صاحب ایمان ہے، تبھی تو وہ وہاں پر آیا اور اللہ رب العزت نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر طواف کرتا ہوا دکھائی دے کوئی شخص، یا اپنی رہائش گاہ کو جاتا ہوا آتا ہوا، یا مسجد میں ملاقات ہماری ہو رہی ہے، جہاں کہیں ہماری ملاقات ہوگی تو اپنے ان بھائیوں کو جو حجاج کرام کہلاتے ہیں ان تمام کو خوب سلام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حج کی نیکی اس کو قرار دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ خوب سلام کرنا اور لوگوں کو اپنی طاقت کے مطابق کھانا کھلانا۔ ہم جس جگہ پر رہائش گاہ ہماری جہاں پر ہے تو وہاں پر اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلایا جائے، لیکن وہ اپنے صرف سے ہونا چاہیے، اپنے خرچ سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کل جس طریقے سے ٹور وغیرہ کے ذریعے جایا جاتا ہے، اب جانے کے بعد جب ہمارے پاس دسترخوان لگ رہا ہے، کھانا بچھایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، اب ہم عین موقع پر اس موقع پر اپنے 10-20 ساتھیوں کو لے کر چلے جائیں گے
تو اس صورت میں جو ہمارے میزبان ہیں جن کی ذمہ داری پر ہم ٹور میں گئے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تکلیف یا شرمندگی کا باعث ہو جائے گا، اور ہم یہ رہ جائیں گے چلو 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 ہمارے بلڈنگ پہ چلو کھانا کھانے کے لیے. نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں. طریقہ مناسب وہ کہلائے گا کہ وہاں پر ہم کسی ہوٹل میں ہم جائیں، ہم یا جا رہے ہوں تو وہاں پر اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں، یا ہوٹل سے کھانا خرید کر لا کر گھر پہ یا رہائش گاہ پہ اپنے کھائیں اور کھلائیں، تو یہ طریقہ صحیح کہلائے گا. ورنہ شریعت نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ دوسرے کے دسترخوان پر لے جا کر کوئی شخص اپنے مہمانوں کو لے کر جائے اور وہاں پر جا کر ضیافت کرنے لگ جائے، کھانا کھلانے لگ جائے. یہ انتہائی غلط بات ہو جائے گی. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے جیب خاص سے کسی کو کھلائیں. تو اس کو یہ کھانا کھلانے کو، ایک تو یہ ہے کہ کسی مسافر کو کھانا کھلانا یہی بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسافر ایسا مسافر کہ جو خالص اللہ رب العزت کی یعنی حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہو اور عبادت کے لیے آیا ہو، اور عبادت بھی وہ عظیم الشان اور محترم بالشان کہ جس کی ادائیگی پر اخلاص کے ساتھ ادائیگی پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہوں، تو وہاں پر جانے کے بعد اپنے اس بھائی کو جو حاجی ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا اس سے بڑا ثواب قرار دیا گیا ہے. یہ اسی طریقے سے ہم چائے پی رہے ہیں، کوئی مشروب ہم پی رہے ہیں یا اور کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں، تو وہاں پر ان حجاج کرام کو بھی اکرام کے ساتھ ضیافت کے طور پر کھلانا پلانا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان یہاں پر جتنا زیادہ کھلانے میں بلکہ اس سے زیادہ پلانے میں سخی ہوتا ہے. مثلا اپنے دوستوں کو ہم لے کر جاتے ہیں، چائے پلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، یہاں سے کھینچ کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد چونکہ یہاں اور وہاں کے سکے میں کافی فرق ہو جاتا ہے. یہاں کے ہم اپنے وطن کے اگر ہم جب 20 22 25 روپے دیتے ہیں تو وہاں کا 1 ریال ہم کو ملتا ہے، اور چائے وہاں پر اگر دیکھا اگر جائے تو 2 ریال سے کم ہم کو دودھ کی چائے ملتی نہیں ہے. اب وہاں پر جانے کے بعد 50 روپے کی ایک چائے لے کر پینا اور اس میں سے پلانا انسان کو بڑا شاق گزرتا ہے. انسان وہاں پر ہمت نہیں کرتا ہے کسی کو چائے پلانے کی جلدی سے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ یہ خیال کرے گا چلو چائے پئیں گے تو فوری طور پر اس کا ذہن کیلکولیٹر کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی 6 روپے میں چائے تو ہمارے پاس ہمارے وطن میں ملتی ہے، لہٰذا اب یہاں پر یعنی 12 چوک 48 یہ اس طریقے سے، یہ اسی طریقے سے 6 داہے 60، اگر 60 روپے اگر ہمارے پاس وطن میں ہوتے تو ہم وہاں پر 10 لوگوں کو چائے پلا سکتے. اب یہاں پر تو ایک چائے لو اور اس کے بعد آدھی خود پیو، آدھی دوسرے کو پلاؤ. لہٰذا آدمی نہ خود پیتا ہے نہ پلاتا ہے. انسان کی سخاوت کا امتحان وہاں پر جانے کے بعد ہوتا ہے. انسان دوسرے کو کھلاتا بھی نہیں ہے، پلاتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ساری کے ساری چیزیں ریال میں خریدنا پڑتا ہے، اور 1 ریال لینے کے لیے انسان کو یہ حاجی صاحب کو اپنے پاس کے اپنے وطن کے 20 سے 25 ریال دینا پڑتا ہے. اب کھانا کھانے کے لیے جائیں گے، اب معلوم ہوا کہ 20 22 ریال 25 ریال، اب 25 ریال کا انسان یہ حساب کرنے لگ جائے گا کہ اپنے وطن میں کتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کھلاتا نہیں ہے. تو حدیث پاک میں حج کی نیکی قرار دیا گیا ہے. تو حج مبرور کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، کسی قسم کا اس کے اندر شہرت کا یہ ہم نے جذبے کو لایا نہیں ہوا ہو، اور اسی طریقے سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور خالص 1 روپیہ حلال کمائی کا ہو. یہ نہیں کہ رشوت کے ذریعے خدا نخواستہ کمایا گیا، سود کے ذریعے کمایا گیا، یہ اسی طریقے ناپ تول کے اندر کمی کر کے کمایا گیا. ایسا حج یعنی جب کوئی شخص کرتا ہے اور جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو غیبی ندا آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، کہ تیری لبیک بھی قبول نہیں اور تیرا یعنی حج بھی قبول نہیں، کیونکہ تیرا توشہ، تیرا کھانا پینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. اور جب کوئی شخص حلال اور جائز طریقے سے روپیہ پیسہ کما کر جب جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک جب کہتا ہے تو پھر اس کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے لبیک کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا کھانا، تیرا توشہ، تیری سواری، تمام کی تمام چیزیں حلال اور جائز طریقے کی ہیں.
لہٰذا حج مبرور کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا حج کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو. حج مبرور یعنی نیکی والا حج. تو ہم اپنے حج کو حج مبرور بنائیں، حج مقبول بنائیں. تو مبرور کے معنی آئیں گے نیکی والا حج، اور وہ حج کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو قبول فرماتے ہیں کہ جس حج کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں بار بار حج مبرور، حج مقبول اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آمین ثم آمین.